خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البروج آیت نمبر 11۔ ان الذین، نون مشدد غنہ ہوگا، لام باریک ادا کریں گے، ذال بھی نرمی کے ساتھ اور باریک ادا ہوگا، یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، نون کی زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا۔ ان الذین آمنو، کھڑی زبر ایک الف کے برابر، میم کی زبر شارٹ، واو مدہ ایک الف کے برابر، آمنو، آمنو، و زبر شارٹ رکھی جائے گی، عمیلس، عین کی زبر زیادہ نہیں کھینچنی، عین اور میم پہ سنگل حرکات ہیں، زیادہ نہیں کھینچنی، لس، صاد پر ادا ہوگی، کھڑی زبر ایک الف کے برابر، لی زیر ہے ایک ہی حرکت ہے، ہا کھڑی زبر ایک حرکت کے برابر، تی یہاں پر بھی شارٹ ہوگا، تا باریک ہوگا، می لس، صالحاتی، عمیل الصالحاتی۔ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ صاد میں سیٹی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ جب نئی تجوید سیکھتے ہیں تو سا کی پریکٹس کرتے کرتے وہ صاد میں بھی سیٹی کا ایلیمنٹ ختم کر دیتے ہیں۔ صاد اور سین میں ڈفرنس صرف یہی ہے کہ صاد کو ہم نے ہیوی لیٹر بنانا ہے، پر کرنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ عامل الصالحات لہم جنہ، نون مشدد غنہ ہوگا، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، جنہ، تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ گیا، کیا ہوگا؟ اخفاء مع الغنہ، اس آواز کو ہم نے چھپانا ہے، تن نہیں پڑھنا، تن اس طرح اخفاء کر کے پڑھنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، آواز کو ناک میں ٹھہرانا ہے۔ تج، جیم ساکن پہ قلقلہ ہوگا، ری یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، جنات تجری من، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ گیا، اخفاء مع الغنہ ہوگا، من تح، وسط حلق سے تی، زیر شارٹ رہے گی، حل، ہا کی زبر لام کے ساتھ جڑ جائے گی، تحتی حل، ان ہار، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اظہار ہوگا، ان نہیں پڑھنا، ان، کیوں کہ آگے حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا آ گیا تو اظہار حلقی ہوگا، ان ہا، را ساکن ہو جائے گی لیکن سٹل پر پڑی جائے گی، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے کھڑی حرکت زبر ہے، ٹھیک ہے۔ من تحتها الانہار، ذالک، ذال نرمی سے ادا ہوگا، کھڑی حرکت ایک الف کے برابر، لی شارٹ ہوگا، کل کاف باریکی سے ادا کرتے ہوئے لام کے ساتھ جوڑنا ہے، قلقلہ نہیں کرنا، فو، واو ساکن سے پہلے زبر، حرف لین نرمی سے ادا کرنا ہے، ذل، ز شدت سے ادا کرنا ہے سیٹی کے ساتھ، ذل کبیر، کاف باریک مد عارض وقفی اینڈ پہ، کبیر، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ذالک الفوز الکبیر۔ آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات
تجري تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. سورة البروج آیت نمبر 12 آیت نمبر 12. ان نون مشدد غنہ ہوگا، زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا، ان نہیں پڑھنا، ان بطش تو ساکن پہ قلقلہ ہوگا، تو کو ہر صورت پر پڑھنا ہے، بطش ان بطش ربک رو پر ہوگا، کاف بھی باریکی سے ادا کریں گے، ربک لشدید دال ساکن پہ قلقلہ ہوگا وقف کی صورت میں اور مد عارض وقفی. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، ان بطش ربک لشدید. آیت کو روان پڑھ لیں، ان بطش ربک لشدید. سورة البروج آیت نمبر 13 آیت نمبر 13. انہو نون مشدد غنہ ہوگا، زبر زیادہ نہیں کھینچنی لیکن ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. انہو ہوا دونوں سنگل حرکات ہیں، شارٹ رکھی جائیں گی. یبدئ با ساکن پہ قلقلہ، زیر اور پیش زیادہ نہیں کھینچنی. یبدئ ٹھیک ہے، یبدئ و یعید یعید. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، انہو ہوا یبدئ ویعید. آیت کو روان پڑھ لیجئے، انہو ہوا یبدئ ویعید. آیت نمبر 14 آیت نمبر 14. وَهُوَ الْغَفُورُ غین اور را پر پڑے جائیں گے، واو ساکن حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ آخر میں دال ساکن پہ قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگی. روان پڑھ لیتے ہیں آیت کو، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. سورة البروج آیت نمبر 15. ذال نرمی سے ادا ہوگا، لام ساکن پہ قلقلہ نہیں کرنا. ذل عر رو پر ہو جائے گا. شل لام ساکن پہ قلقلہ نہیں کرنا. مجید میم کی زبر شارٹ رکھنی ہے لیکن یہاں پر آخر میں مد عارض وقفی ہوگا، دال ساکن پہ قلقلہ ہوگا. ذل عرش مجید. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں، ذو العرش المجید. سورة البروج آیت نمبر 16. یہاں پر آپ دیکھیں عین کے اوپر تشدید ہے، یہ عین پہلے فا کی زبر کے ساتھ اٹیچ ہوگا، فا زبر عین ساکن ف، اور پھر عین کی زبر کو الف حرف مدہ کے ساتھ جوڑتے ہوئے ایک الف کے برابر پڑھیں گے. ف لام کے اوپر دو پیش تنوین ہے جس کے بعد لام مشدد ہے، ٹھیک ہے. تو جب بھی تنوین کے بعد لام یا را آ جاتا ہے تو ہم ملاتے ہوئے پڑھتے ہیں لیکن غنہ نہیں کرتے، یعنی ادغام بغیر غنہ ہوگا. تو نون ساکن کی آواز بیچ میں تنوین کی آواز کو سکپ کرتے ہوئے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، غنہ نہیں کرنا. فَعَلٌ لِمَا لام کے نیچے زیر ہے، ایک ہی حرکت ہے، شارٹ پڑی جائے گی. میم کے اوپر زبر، الف حرف مدہ کے ساتھ، ما یرید مد عارض وقفی کے ساتھ، دال ساکن پہ قلقلہ ہوگا. فَعَلٌ لِمَا یرید. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں، فَعَلٌ لِمَا یرید. سورة البروج آیت نمبر 17. حل ہا اقصی حلق سے گہرائی کے ساتھ، لام ساکن پہ قلقلہ نہیں کرنا، حل نہیں پڑھنا. حل اتاک حمزہ کی زبر شارٹ، تا کے اوپر کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، کاف باریک اور زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. اتاک اتاک حدیث وسط حلق سے دی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ثل ثا نرمی سے ادا ہوگی، سیٹی اور شدت نہیں ہوگی.
لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث الجنود جنود دال ساکن پہ قلقلہ اور آخر میں مد عارض وقفی. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. هل أتاك حدیث الجنود. آیت کو روان پڑھ لیجئے. هل أتاك حدیث الجنود. سورة البروج آیت نمبر 18. فرعون را باریک ہوگی عین وسط حلق سے اور واو ساکن یہاں پر حرف لین ہے کیونکہ اس سے پہلے زبر آ گئی تو نرمی صدا ہوگا. او نہ زبر زیادہ نہیں کھینچنی. فرعون وثمود سا باریک ہوگی اور بغیر سیٹی کے نرمی سے ادا ہوگی. مود مد عارض وقفی اور آخر میں دال ساکن. وثمود فرعون وثمود. سورة البروج آیت نمبر 19. بل الذین کفروا را پر ہوگی واو حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. کاف بھی باریک ہوگی. کفروا فی یا ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. تکذیب ت اور کف باریک ہوں گے. تک ذال نرمی سے ذی با ساکن ہو جائے گا مد عارض وقفی. تکذیب. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ. آیت کو روان پڑھ لیجئے. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ. سورة البروج آیت نمبر 20. واللہ لفظ اللہ کا لام پر پڑا جائے گا کیونکہ پہلے زبر آ گئی. ہا کی پیش کو شارٹ رکھنا ہے. واللہ من نون ساکن کے بعد حروف یمنو میں سے واو آ گیا. ادغام مع الغنہ کرنا ہے ملاتے ہوئے پڑھنا ہے اور ناک میں آواز کو ٹھہرانا بھی ہے. من ورائہم را کے اوپر زبر آگے الف حرف مدہ اور سبب مدہ حمزہ کیونکہ اسی کلمہ اسی لفظ کے اندر آ گئے. 5 الف کے برابر کھینچنا ہے طول دینا ہے اس کو. ورائہم میم مشدد غنہ ہوگا. محیط میم ساکن کے بعد میم ادغام شفوی ہوگا ملانا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. ورائہم محیط میم کی پیش شارٹ ہوگی. حیط تو ساکن قلقلہ ہوگا اور آخر میں مد عارض وقفی ہو جائے گا. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. واللہ من ورائہم محیط. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. واللہ من ورائہم محیط. سیکنڈ لاسٹ آیت آف دا سورہ سورۃ البروج. بل ہوا قرآن قاف را پر ہوں گے. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. تنوین کے بعد حروف یمنو میں سے میم آ گیا تو ہم نے ادغام کرنا ہے ملانا ہے غنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. قرآن لیکن زبر کو شارٹ رکھنا ہے. مجید مد عارض وقفی اور آخر میں دال ساکن پہ قلقلہ. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. بل ہوا قرآن مجید. آیت کو روان پڑھ لیجئے. بل ہوا قرآن مجید. سورۃ البروج کی آخری آیت آیت نمبر 22. فی حرف مدہ یا ساکن ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. لو واو ساکن حرف لین ہے نرمی سے ادا ہوگا. لو نہیں پڑھنا ہے. لو حم 2 زیر تنوین کے بعد میم آ گیا ادغام مع الغنہ. حم مح ح وسط حلق سے محفوظ وہ پر ہوگا نرمی کے ساتھ اور آخر میں مد عارض وقفی. فی
لوح محفوظ. آیت کو روان پڑھ لیجئے. فی لوح محفوظ. الحمدللہ سورۃ البروج ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اور جو لوگ تجوید کو بالکل شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری پلے لسٹ تجوید القرآن لیسنز کو جوائن کر لیجئے اور نورانی قاعدہ کے تھرو اپنی تجوید، اپنی قرآن کی تلاوت کو درست کر لیجئے. اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے. ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.